اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الف لام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی، ہزارہ ون ٹی وی۔ ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ شان مصطفیٰ پر انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ثنا خان بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں، ان کا میں آپ کے ساتھ مختصراً تعارف کرواتا چلوں کہ جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف لائے ہیں، خصوصی طور پر میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، آپ کو ان کے ساتھ مختصراً تعارف بھی کرواؤں گا۔ وہ ہیں آج ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالباسط مہروی صاحب، آپ کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جو موجود ہیں وہ ہیں بلبل باغ مدینہ حافظ بلکہ عبید رضا قادری صاحب، جو کہ مشہور و معروف نعت خواں ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ شان مصطفیٰ پر ہے، تو اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ علامہ صاحب کا ایک اور تعارف کرواتا چلوں کہ الحمدللہ یہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تو یہ یہاں پر قرات بھی پڑھاتے ہیں، تو ان سے ہم اس پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب حافظ قاری عبدالباسط مہروی صاحب سے کہ وہ اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان اللہ، سبحان وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج آپ کا موضوع شان مصطفیٰ ہے، اور اس میں بھی شان مصطفیٰ قرآن جتنا بھی ہے وہ شان مصطفیٰ پر ہی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم نعت کا قصیدہ سنیں گے، نعت سنیں گے، تو اس کے بعد ہماری گفتگو ابھی شان مصطفیٰ پہ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ شان مصطفیٰ کے حوالے سے اتنی میں عرض کر کے نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ اتنا ہی کافی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو مبعوث کرنا نہ ہوتا، پیدا کرنا نہ ہوتا، تو میں دنیا نہ پیدا کرتا، کچھ بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا۔ تو
تو میں اب دعوت نعت دینے کے لیے ملتمس ہوں عبید رضا قادری صاحب کو کہ وہ برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری بھیجیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، اور ان کے در پہ پلنے والے ہم دیوانوں کو، ان کے در پہ پلنے والے ہم دیوانوں کو، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، اور آنکھوں میں ماں ظاہر کا کجلا سرتاب کا تاج، آنکھوں میں ماں ظاہر کا کجلا سرتاب کا تاج، کیسے کہوں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، کیسے کہوں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، اور ان کے در پہ پلنے والے اپنا آپ جواب، ان کے در پہ پلنے والے اپنا آپ جواب،
نبی کو اپنے غم کی بات، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نام محمد بہت ہی میٹھے لگتے ہیں زبان پر۔ تو شان مصطفیٰ کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں وہ عبدالباسط میروی صاحب ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کریے اچھا، آج شان مصطفیٰ ہمارا جو موضوع ہے اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو شان مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ ہمیں چہرے مصطفیٰ کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور ہزارہ ون ٹی وی اور جوڑا کارکنان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت موقع ہمیں فراہم کیا، اور حضور کی عظمت، حضور کے کمالات کو سننے سنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ حضور کی شانیں، حضور کے کمالات اور حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانوں کا سمندر اس قدر وسیع و عریض ہے کہ میں اور آپ کیا کہ جس بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت یوں کہتے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ فیض یافتہ بارگاہ رسالت مآب ہیں، لیکن آپ بھی جب حضور کی بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ما مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریفیں حسان کیا کرے گا، حضور کی عظمتوں کو حسان بن ثابت کیا بیان کرے گا، بس اتنا ہے کہ جب میں حضور کی باتیں کرتا ہوں تو اللہ میرے کلام کو شان عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو وہ تو پھر حضور کے غلام، حضور کے صحابی ہیں، ہم حضور کی شانوں کو کیا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر عظمت، ہر شان، ہر صفت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص فرمایا ہے، اور پھر نبیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی محبت کے لیے چنا وہ آمنہ کا چاند ہے، میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو اپنے پیار، اپنی محبت کے لیے چنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر شان اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی ہے، بلکہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے منفرد جو الگ الگ شانیں عطا فرمائی تھی، ان سب شانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ اسی لیے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، سارے نبیوں کے جملہ کمالات کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ہستی میں جمع کیا تو وہ حضور کی ذات ہے۔ آپ نے کہا جی کہ حضور کے حسن پہ بات کی جائے، تو حسن میں، شان حسن میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف آپ کا بڑا چرچا ہے، اور واقعتاً آپ حسین تھے، جمیل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ شان حسن عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ بھی حضور کے پیچھے شب معراج ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پہ جو 70,000 پردے ڈال رکھے تھے غیرت کی وجہ سے، اگر ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ شان حسن عطا فرمائی ہے، اور حضور کے حسن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کا بھی سہارا لیں، حضور کی احادیث کا بھی سہارا لیں، اور ان ہستیوں کی بارگاہوں میں ہم جائیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کر رخ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کلام مجید میں اپنے حبیب کے حسن کی قسم کھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور محبوب تیرے کندھوں پہ لٹکتی شب دیجور کی طرح کالی زلفوں کی قسم۔ تو سفید اور سیاہ رنگ جب جڑے تو حسن بنتا ہے،
اسی لیے آنکھ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں سفیدی بھی ہے، سیاہی بھی ہے۔ اگر ساری آنکھ ہی سفید ہوتی تو شاید حسین نہ لگتی، اور ساری آنکھ ہی اگر سیاہ ہوتی تب بھی حسن نہ ہوتا۔ جب سیاہ اور سفید چیز آپس میں جڑتی ہے تو حسن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین عطا فرمایا، اور پھر اس پہ نور اعلیٰ شان والا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو شان والی زلفیں اور شان والی کملی عطا فرمائی ہے وہ حسن میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے حسن کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی بھی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے کندھوں پہ لٹکتی کالی زلفوں کی قسم۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں اپنے گھر میں تھا اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے چاند کو دیکھا تو مجھے آمنہ کا چاند یاد آ گیا۔ یہ صحابہ کا کمال ہے، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی انفرادیت ہے کہ انہیں جہاں بھی حسن نظر آتا، کوئی حسین شے نظر آتی تو فوراً ان کا خیال حضور کی جانب جاتا، اور وہ برملا اس کا اظہار کر دیتے کہ کائنات کے سارے حسن کملی والے سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رات تھی 14ویں، اور 14ویں رات کا بدر تمام بڑے آب و تاب کے ساتھ کائنات کو چمکا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے چاند کو دیکھا تو مجھے آمنہ کا چاند یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اور کاشانہ مصطفیٰ کی جانب پڑھا، اور جب میں حضور کے کاشانہ عطر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے سرخ رنگ کی چادر کو اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ ایک بندہ ہو ہی حضور کو جب میں نے دیکھا تو آسمان کا چاند بھی میرے سامنے تھا اور مدینے کا چاند بھی میرے سامنے تھا۔ میں کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی میں مدینے کے چاند کو دیکھتا کہ وہ بھی حسین ہے، یہ بھی حسین ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی لاجواب، یہ بھی لاجواب۔ لیکن پھر صحابی صحابی ہوتا ہے، سلمانی صاحب، صحابی پھر صحابی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا، میں نے اس کو بھی دیکھا اور حضور کو بھی دیکھا، بالآخر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آسمان پہ چمکنے والا چاند مدینے کے چاند سے بھیک مانگ کر چمک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ شان حسن عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی آتا، کتابوں میں، احادیثی کتابوں میں، سیرت میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ اس نیت سے آئے تھے کہ آج معاذ اللہ اسلام مٹ جائے گا اور یہودیت عروج پہ چلی جائے گی، آج میں محمد عربی سے ایسی باتیں کروں گا، ایسے کلام کروں گا۔ لیکن کیا ہوا، اس کے ساتھ لوگ بھی تھے اور وہ آتے ہی حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور کلمہ پڑھائیے۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا عبداللہ آپ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ آپ گئے تھے کہ آج یہودیت عروج پہ چلی جائے گی اور اسلام مٹ جائے گا، پھر یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا اصل میں آیا مناظرے کے خیال سے ہی تھا، میں حضور کی بارگاہ میں گیا اسی خیال سے تھا کہ آج معاذ اللہ اسلام مٹ جائے گا اور یہودیت عروج پہ چلی جائے گی۔ لیکن جب میں نے پہلی نظر ہی حضور کو دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی ہے واللہ ان وجہ لیس کوجہ الکاذب، رب کی قسم اتنا پیارا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ شان حسن عطا فرمائی ہے۔ آپ باقی کمالات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رفع بعض درجات کی جو شان عطا فرمائی ہے وہ اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ نبی کی شان کے لیے اتنا بھی کافی ہے نا، قرآن کی آیت آ گئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ۔ جی اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر جہت سے، آپ نے چونکہ اس نے مصطفیٰ پہ بات کی ہے، باقی اگر حضور کے کلیتاً کمالات کو دیکھا جائے تو ہر صفت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو باقی نبیوں کی نسبت اعلیٰ شان عطا فرمائی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کہا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ہاں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حبیب کا امتی بنا دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرما دیے جو نبیوں کا بھی نبی ہے اور رب کا محبوب نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر جہت سے کمالات میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ حضور کی شان حسن ہو، چاہے وہ حضور کی شان عطا ہو، چاہے وہ حضور کی شان سخا ہو، چاہے وہ حضور کی کرم نوازی کے انداز ہوں۔ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم،
بے شک میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا واہ، ہوں. واہ. تو اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے سارے خزانوں کا اپنے حبیب کو قاسم بنایا. سبحان اللہ. کائنات کی ہر وہ چیز جو لائق تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا قاسم حضور کو بنایا ہے. اور اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں قاسم اس میں فاعل موجود ہے لیکن اس کا مفعول ذکر نہیں ہوا کہ حضور کس چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں. کیا حضور قاسم العلم ہیں، قاسم الرزق ہیں، قاسم المال ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب فعل یا اسم فاعل کو بغیر مفعول کے لایا جائے تو وہ عمومیت پہ دلالت کرتا ہے. گویا کائنات کی ہر چیز جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہر وہ چیز جو لائق تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اس کا قاسم بنا دیا ہے. اسی لیے بریلی کے سلطان الشاہ امام محمد رضا خان آپ نے فرمایا تھا وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جہاں محبت ہو جائے وہاں میرا تیرا کا تصور مٹ جاتا ہے، وہاں تیرا بھی تیرا ہی ہوتا ہے اور میرا بھی تیرا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حبیب کو اپنی محبت کے لیے خاص کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حسن بھی کمال کا دیا ہے، علم بھی کمال کا عطا فرمایا ہے، اور ساری شان اللہ تعالیٰ نے حبیب کو کمال کی عطا فرمائی ہے. ویسے آپ دیکھیں باسط بھائی، اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے، کون اپنا کسی کو محبوب دیتا ہے؟ لیکن اللہ نے اپنا محبوب اپنی اس پوری کائنات کو دے دیا، کہا میں نے بنایا ہی محبوب کے اس لیے. اور الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے تو پھر اس کا جو تقاضا بنتا ہے کہ کسی کو اپنا محبوب عطا کرے تو اس پہ جو تقاضا ہے بندہ اظہار خوشی کرے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آل ایمان آپ دیکھتے ہیں ماہ نور، ماہ ربیع الاول شریف جب ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے تو آل ایمان، آل محبت کس انداز سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شان والا نبی عطا فرمایا. بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، اوروں کو تارے ملے ہم کو آفتاب ملا. جتنے نبی بھی آئے وہ ستاروں کی مانند آسمان نبوت پہ. اعلیٰ حضرت نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو آسمان نبوت پہ تارے آئے، اور یہاں اس پہ چونکہ موقع ہے آج تو میرا خیال ہے ختم نبوت کی بھی گویا آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ختم نبوت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ جتنے تارے بھی آئے، کیا خبر کتنے تارے آئے. وہ 1.25 لاکھ کم و بیش تارے آئے. کبھی آسمان نبوت پہ حضرت آدم چمکے تھے، کبھی آسمان نبوت پہ حضرت نوح، حضرت دانیال، حضرت یحییٰ، یعقوب، یونس، ہارون، سلیمان، یہ سارے نبی چمکے. لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں آسمان پہ سورج آتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں. حکومت پھر سورج کی ہوتی ہے، سکہ پھر سورج کا چلتا ہے. اسی طرح جب حضور کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اب تا صبح قیامت باتیں حضور کی ہونی ہے، تذکرہ حضور کا ہونا ہے. اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی جو آئیں گے تو وہ حضور کے خادم کی حیثیت سے آئیں گے، وہ بھی حضور کے غلام بن کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حضور کی محبت کو ہر جہت سے عام فرما بھی دیا ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہر گھر پہ حضور کی محبت ہی کا جھنڈا بنا انشاءاللہ. اب دیکھیں ہر کسی کی محبت ہے، ہر کوئی کہتے ہیں میرے ساتھ محبت کرے، لیکن اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کا انداز دیکھیے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اپنا محبوب بنانا ہے، تم چاہتے کہ اللہ تم سے پیار کرے تو وہ پھر کیا کرے؟ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو تم اگر اللہ کی محبت میں سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو یا اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو تم مجھ محمد کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. یہاں کمال بات یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے حضور کو چنا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا جو اس محبوب کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا محبوب بنا دے گا. وہ جو محبوب کا چاہنے والا ہوگا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور حضور کے غلام آپ تو پھر حضور کے ایسے چاہنے والے تھے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آپ جب دیکھنے کے لیے آئے نا، جاسوس کی حیثیت سے اسلام لانے سے قبل آپ مشرکین مکہ کی جانب سے آئے، دیکھوں بات اس پہ ہو رہی ہے کہ کائنات میں محبتیں ہیں لیکن حضور کی محبت ایک شان والی ہے. کائنات میں نہ ایسا کوئی محبوب آیا ہے جیسے مصطفیٰ ہیں، اور نہ ایسے کوئی محب ہیں چاہنے والے ہیں جیسے حضور کے چاہنے والے ہیں. تو عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا ذرا دیکھوں وہ محبوب ہے کیسا.
یہ لوگ کیسے ہیں. آپ دیکھنے کے لیے آئے, آپ واپس گئے تو آپ نے جا کر اپنی قوم سے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد عربی سے جنگ نہ کرو, ان کے قریب نہ جاؤ, آپ انہیں شکست نہیں دے سکتے, وہ آپ کو شکست دے دیں گے. تو انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ کیا ان کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے؟ کیا جنگی سامان ان کے پاس بہت زیادہ ہے؟ یہ دور حاضر کے حوالے سے بھی یہاں بڑی اہم چیزیں ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا ان کے پاس تلواریں بہت ساری ہیں, ان کے پاس ہتھیار بہت سارے ہیں, ان کے پاس اس طرح کی قوت ہے. آپ نے کہا واللہ ما يعظم اصحاب محمد محمد, میں نے جو ادب جو تعظیم محمد کے غلاموں کو محمد کی کرتے دیکھا ہے, میں نے آج تک کسی بادشاہ کے دربار میں وہ دیکھا ہی نہیں. حالانکہ میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں, کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں, لیکن جو ادب جو شان میں نے بارگاہ محمد عربی میں دیکھی ہے وہ میں نے کسی اور جگہ دیکھی نہیں ہے. انہوں نے حیران ہو کر پوچھا ذرا بتا دے, کچھ وضاحت تو کر دے, کیا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا اذا تودع قادوا یقتدلون علی وضوئہ, میں نے دیکھا ہے دنیا میں بڑے بڑے محبوب بھی ہیں, ان کے چاہنے والے محب بھی ہیں, لیکن ایسی محبت کا منظر میں نے صرف آج ہی دیکھا ہے, اور وہ بارگاہ محمد عربی میں دیکھا ہے کہ ان کا محبوب جب وضو کرنے لگتا ہے, اذا تودع, جب ان کا وہ محبوب وضو کرتا ہے, قادو افعال مقاربہ میں سے قریب ہوتا ہے, یقتدلون علی وضوئہ, وہ اس محبوب کے جسم سے لگ کر آنے والے پانی کو پانے کے لیے کہیں ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر ڈالیں, وہ ایک دوسرے کو مار ہی نہ ڈالیں. تو جو اپنے محبوب کے جسم سے لگنے والے پانی کا اتنا ادب کرتے ہیں, اس پانی کا اتنا احترام کرتے ہیں, وہ اپنے محبوب سے کتنا عشق کرتے ہوں گے. لوگ خیر حیران ہوئے, تو آپ نے ان کی حیرت کو مزید حیرت میں ڈالا, اور آپ نے کہا میں نے تو اس کے آگے کا منظر بھی دیکھا ہے. اسے تو پھر عقل تسلیم کرتی ہے کہ کسی محبوب کے جسم سے لگنے والے پانی کو وصول کیا جائے. میں اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے, فرمایا اذا تنخم نخامتا, جب اس محبوب کے لبوں سے لعاب جدا ہوتا ہے. میں ادب کے طور پہ لعاب کا منع کر رہا ہوں, لعاب, وگرنہ نخامہ عربی لغت میں بلغمی تھوک کو کہا جاتا ہے, جسے اپنی زبان میں ریشہ کہتے ہیں اس طرح, لیکن بارگاہ رسالت مآب ہے تو وہ تھوک مبارک, وہ لعاب مبارک جب اس محبوب کے لبوں سے جدا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے پاتا, الا وقعت فی کف رجل منہم, وہ کسی نہ کسی غلام کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. آپ اسے کرتے کیا ہے؟ فرمایا فضرک بہا وجہہ وجلدہ, وہ اسے اٹھا کے اپنے چہروں پہ بھی ملتے ہیں, اپنی جلدوں پہ بھی ملتے ہیں. تو جب بارگاہ رسالت مآب میں ادب اور محبت کا یہ عالم صحابہ کا تھا تو کفر کانپتا تھا. اسلحہ اتنا نہ تھا, لیکن ادب اس قدر تھا کہ کفر کانپتا تھا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے, امت اگر اپنے حبیب کے ساتھ مخلص ہو جائے, حضور کے چاہنے والے ہو جائیں, حضور پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والی امت ہو جائے, تو کفر خود ہی کانپنے لگ جائے گا. تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کفر اسلام کے پاس موجود ان ذرائع سے اتنا نہیں کانپتا ہے جتنا عشق مصطفیٰ سے کانپتا ہے. تو حضور کے ساتھ تو عشق اور محبت کا جو اسباب ہے, ان میں سے اول ایک سبب تو حسن ہی ہوتا ہے. تو اگر بات حسن کی جائے تو حضور سے بڑا حسین کوئی نہیں. کسی کے ساتھ محبت سخاوت کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے, تو حضور سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے, حضور سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. اگر کسی کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے کہ اس بندے میں یہ کمال ہے, تو جہاں کمالات خود آ کر بھیک مانگے وہ بارگاہ رسالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے حبیب کو اپنی محبت کے لیے جب چنا, اللہ نے پھر ہم پہ کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا. تو حضور کی شان برا البرا ہے ہر جہت سے, ہر اعتبار سے. آپ نے وضو کے بارے سے جو روایت پیش کی کہ وہ اس طرح پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اور اس سے اس روایت کو اگر مکمل کیا جائے تو بعض صحابہ کو جن کو پانی نہیں ملتا ان کا کیا عشق مزہ. ماشاء اللہ. تو ظاہر ہے وہ جن اصحاب کو پانی میسر نہ آتا, تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا اس بارگاہ میں کہ جسے وہ پانی نہ مل سکتا, تو جو اس پانی کو حاصل کر لیتا, اپنے چہرے پہ, اپنی جلد پہ, اپنے ہاتھوں پہ مل لیتا, تو دوسرا وہ غلام جسے پانی نہیں ملا تو وہ اس جسے پانی ملا تھا اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو مس کر کے. تو یہ گویا تبرکات, یہاں تک کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جو حضور کا جبہ عطر تھا, وہ جب میرے پاس آیا, عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا, تو آپ فرماتی ہیں ہم اسے کیا کرتے تھے, ہم اس جبہ شریف کو, سے مسلم کی روایت ہے, اس کو ہم پانی کے اندر ڈالتے تھے. جب بھی مدینہ پاک میں کوئی بیمار ہو جاتا,
ہم اس جبہ اطہر کو پانی میں ڈالتے اللہ اور پھر وہ پانی جو جبہ محمد عربی کے ساتھ مس ہوا وہ پانی مریض کو پلا دیتے، اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ سبحان اللہ تو یہ تو وہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے، میں آسان لفظوں میں کہوں تو حضور کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا بھی مشکل کشا ہے، سبحان اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، بیماریوں سے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضور سراپا رحمت ہیں، حضور سراپا کرم ہیں، کائنات کا وہ کوئی کمال ہے ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا نہ فرمایا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضور پاک کی شان، آج ہمارا موضوع شان مصطفیٰ ہے، اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ شان مصطفیٰ ہے ہی اتنی بلند، اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ کرام آیا ہو ان کے پاس تو انہوں نے کوئی چیز اگر مانگی ہو تو حضور پاک نے عطا کی ہو، اس پر بھی جی حضور کی، یہ بھی حضور کی شان عطا اور شان سخا میں ہی آ جاتا ہے۔ حضور کائنات کے سخیوں میں سب سے بڑے سخی ہیں، حضور کی سخاوت سب سے بڑھ کے سخاوت ہے، اور حضور کی آل بھی اس صفت میں حضور کے تابع ہے اور حضور کی طرح سخاوت فرمانے والی ہے۔ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ سے جو بھی شے مانگی جاتی ہے حضور وہ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کی بارگاہ میں جو بھی مانگنے والا ہے، سائل جو مانگے، جب مانگے، جتنا مانگے اسے عطا کیجیے۔ حضور کی بارگاہ میں، اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وہ شے جو عطا کی جا سکتی ہے، جو شے دی جا سکتی ہے وہ تو ہم دیتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت مآب میں لوگ حضور کے غلام چیزیں، اشیاء مانگتے بھی، اور حضور کی عطا کا انداز بھی جدا ہوتا ہے۔ اللہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے آ کر عرض کی یا نبی اللہ، ایک پریشانی ہے کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، لیکن جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی۔ حضور آپ ایسا مجھے نسخہ ارشاد فرمائیے۔ گویا آپ حضور سے حافظہ مانگنے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ نے، حضور نے یہ نہیں فرمایا جی آپ جاؤ کوئی دوائی لے لو، کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، بلکہ حضور نے فرمایا اسوۃ رضا کا یا ابا ہریرہ، اپنی چادر کو بچھاؤ۔ اب یہاں پر عقلیں جواب دے جاتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جسے عقل کے ساتھ نہیں عشق کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرا حافظہ کمزور ہے اور حضور فرما رہے ہیں چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ صحابی تھے، آپ نے اپنی چادر اطہر کو بچھایا تو آپ فرماتے ہیں حضور نے یوں چلو بھر کے چادر کی طرف آپ لے گئے، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر حضور نے فرمایا اس کو، چادر کو لپیٹو اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو لپیٹ کر جب سینے کے ساتھ لگایا، جو کچھ پہلے سنا تھا وہ بھی یاد ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ بارگاہ رسالت مآب سے سنتا کبھی بھول نہ پاتا۔ اب یہ بظاہر حضور کے ہاتھ جو اٹھ رہے تھے وہ بظاہر تو خالی یاد جا رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک دو جہاں ہیں، مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کے بظاہر وہ خالی ہاتھ اٹھ رہے تھے، لیکن اس کے اندر نہ جانے کیا کمال کی سخا موجود تھی، کیا کمال کی نعمتیں موجود تھی۔ اور اس شعر سے مجھے یاد آیا، حضور تاجدار چراغ گولڑا نصیر ملت، آپ نے اس کی ایک تشریح فرمائی ہے، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک مفہوم تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کلام کا یہ بن رہا ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے بظاہر جو خالی ہاتھ ہیں، اور ایک تشریح آپ فرماتے ہیں یوں بنتی ہے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی صرف ان کے صرف ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں، باقی دامن کی شان کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت کچھ عطا فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ تو حضور کی شان حسن بھی اعلیٰ، حضور کی شان سخا بھی اعلیٰ، اور حضور کی شان عطا بھی سب سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکے، ہمیں بار بار ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں، تو شان مصطفیٰ بات وہی ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ بہت ہی کم ہے۔ تو اسی پر میں ایک روایت پیش کر کے اس پروگرام کو اختتام پذیری کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ کہتے اسے ہیں کہ جس جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی،
تو اس میں موجود تھے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں آ کر تلوار لگتی اور آنکھ زمین پر گر جاتی، آنکھ کا جو ڈیلا ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے سے باہر نکل آتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تلاش کرنے لگتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے، انہیں درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ساتھ لڑکی کہتے ہیں آؤ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں جس برگاہ کی طرف جا رہا ہوں ادھر سے کوئی خالی واپس نہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری آنکھ ہے، اس کا ڈیلا باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ میری آنکھ کو تندرست فرما دیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم اگر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں صبر کروں، کہا پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ جیسے ہی برگاہ مصطفیٰ سے باہر آتے ہیں، پھر جا کر پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کا علم بھی بڑا بے مثال ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ ہی سے سنا ہے، آپ نے بتایا کہ جنت میں کوئی بھی اندھا نہیں ہوگا، کوئی بھی جس کی آنکھ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا اس طرح۔ تو میری آنکھ ہی نہیں ہے، میں کس طرح جنت میں جاؤں گا؟ بس پیار بھرا ان کا انداز تھا۔ کہا ٹھیک ہے میرے پاس آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی جو آنکھ کا ڈیلا تھا اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور اس کی جو آنکھ تھی اسی میں فکس کر دیا۔ جیسے ہی فکس کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دھن اس کے اوپر لگایا، پھر پوچھا اے قتادہ اب بتاؤ تمہاری آنکھ کی روشنی کیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری آنکھ تندرست تھی، جس کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اب جو آنکھ میری زخمی تھی جس پر آپ نے اپنا لعاب دھن لگایا، اس کی لائٹ بہت زیادہ روشن ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں لعاب دھن ہے۔ تو جتنی بھی شانیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔